ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والخلق والمرض والعلم اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم الشمس الزهى بدر الدجى نور الهدى كيف الورى مصباح في الوجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والمعراج سفره الى سدرة المنتهى مقامه كعب قوسين مقصوده والمقصود موجوده والموجود مطلوبه والمطلوب خاتم النبيين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين محب الفقراء والغرباء والمساكين نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاتل واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاج الحسین فعرفوه صلوات پڑھ محمد برادران ایمان بزرگان ملت ماتمداران امام حسین علیہ السلام دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے سرکار مدینہ اور سرکار ختمی مآب ارشاد فرما رہے ہیں بڑی معروف حدیث ہے پیغمبر کی جو ہمیشہ ہم لوگ جس کی تلاوت اور جس کے جیل میں مجالس سن کے پروان چڑھے ہیں اور جس کا ترجمہ بھی الحمدللہ ہماری قوم جانتی ہے بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ انہیں پہچان لیجئے یہ امام حسین علیہ السلام اصل میں ہم لوگ بھی کربلا کے بعد سے لے کر اب تک جو بھی کربلا کی روشنی ہے اور امام حسین کے حوالے سے جو پیغام ہیں وہ بھی ہم اپنی مجلسوں سے اجاگر کر رہے ہیں اور آشکار کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغامات کیا کیا ہیں اس لیے کہ امام حسین کو پہچانوانے کی تو ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے ہاں ان کے جو پیغام ہیں وہ ہم لوگوں تک مجالس کے ذریعے پہنچا رہے ہیں اور جو بھی ہم مجلسیں کر رہے ہیں وہ چاہے خطیب ممبر پہ آیا ہو چاہے کوئی شاعر ممبر پہ آیا ہو چاہے کوئی نوحہ خان نوحے کے حوالے سے آیا ہو چاہے کوئی مرثیہ خان مرثیے کے حوالے سے آیا ہو چاہے کوئی بھی ہو مجلس میں آنے والا اور مجلس میں خدمت کو انجام دینے والا ان لوگوں کا سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مقصد الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ جو فرش عائشہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے ایسا نہیں کہ جو نوحہ پڑھ رہا ہے اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جو مرثیہ خان ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے نہیں ممبر سے لے کر فرش عائشہ تک جتنے بھی اس دہلیز تک آئے ہیں جو بھی امام بارگاہ میں مجلس کی حیثیت سے آیا سب کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے اور وہ ہدف کیا ہے اکثر دنیا پوچھتی ہے اور ہم لوگ تو الحمدللہ ہم اس قوم اور اس قبیلے اور اس مکتب فکر سے آتے ہیں کہ جہاں ہم لوگوں نے سوال نہیں پوچھے ہیں بلکہ جواب دیے ہیں بھائی ہم لوگوں نے یہی تو کیا ہمارے علماء نے کیا ہم سے مراد ہم نہیں ہمارے علماء کو دیکھیے ہمارے بزرگ جو اکابر جا چکے ہیں جو ہماری قوم کے بڑے بوڑھے جو بزرگان جا چکے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے یہی تو کام کیا ہے کہ جواب دیے ٹھیک ہے سوال ہم تک آتے رہے اور جواب ہم دیتے رہے اب جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں خدا کی قسم اتنے ہی میرے لیے معتبر ہے کم اور زیادہ کی ہمیشہ کہہ چکا کبھی کوئی معاملہ نہیں رہا ہے تو اتنے ہی معتبر ہیں اچھا اب یہ کیوں کر رہے ہیں جو مجلسوں میں آ رہے ہیں جو خطیب ممبر پہ آ رہا ہے شاعر ممبر پہ آ رہا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مثال ایسی ہے کہ غالباً سب بڑے لوگ سن چکے ہیں جو چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں ان تک پیچھے دوہرا دے رہا ہوں اصل میں ایک جنگل میں آگ لگ گئی تھی ایک جنگل میں آگ لگ گئی تھی اب یہ مثال کو میں سہارا بنا رہا ہوں اور اپنی بات کو پہنچا دے رہا ہوں ایک جنگل میں بڑے جنگل میں آگ لگ گئی جب وہاں جنگل اب آپ سوچیے آدمی کہتا ہی ہے کہ بھیا فلاں کا معاملہ ایسے پھیل گیا جیسے جنگل میں آگ یہ تو محاورہ ہی بن گیا اچھا یہ تو محاورہ ہی بن گیا کہ جنگل میں آگ لگ گئی حقیقت میں جنگل میں آگ لگ گئی یہ ہمارے علماء نے اور بزرگوں نے یہ ایک مثال ہم تک پہنچائی ہے تاکہ پیغام پہنچ جائے تو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی لوگوں سے مراد جو بھی جانور تھے جو بھی چرند پرندے سب نے کوشش کر دی
کہ بھائی کیا کرے، جنگل کی آگ ہے، پکڑے لے دی. تو سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے وہاں پہ کوششیں کر رہے تھے، چاہ رہے تھے جنگل کی آگ بجھ جائے. ایک چھوٹی سی، جو سب سے چھوٹی چڑیا ہوتی ہے پرندوں میں جو مخلوق ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی چڑیا جو آج بھی ہمارے گھروں میں کبھی نہ کبھی قید رہتی ہے، آدمی پال لیتا ہے، تو وہ چھوٹی سی چڑیا ننھی سی، وہ اپنی چونچ میں پانی، اب ایک قطرہ بتائیے، اتنی چھوٹی سی چونچ، اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی شاید پورا نہ آ پائے، اور وہ پانی لے کے جا رہی تھی. دوسرے جانوروں نے دیکھ لیا اور مذاق اڑا لیا. دوسرے جانوروں نے دیکھا اور مذاق اڑایا، کہنے کہ عجیب بات ہے، اتنا بڑا جنگل اور جنگل میں اتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو اپنے اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں اور آگ نہیں بجھا پا رہے ہیں، اور تم کو خود پتا ہے کہ تمہارے وجود کی حیثیت کیا ہے، خود تمہارا جسم اتنا چھوٹا ہے اور اس چھوٹے جسم کے اندر اتنی چھوٹی سی چونچ ہے، اور اس چھوٹی سی چونچ کے اندر ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، اور جواب کیا دے رہی ہے کہ جنگل میں جو آگ لگی ہے یہ بجھانے جا رہی ہوں. تو اس نے کہا تم کو کیا لگتا ہے میں آگ بجھانے جا رہی ہوں؟ میں آگ بجھانے نہیں جا رہی ہوں، اور مجھ کو معلوم بھی ہے کہ میرے جسم کی طاقت کیا اور میری اوقات کیا. اصلوں میں جنگل کی آگ نہیں بجھانے جا رہی ہوں. مجھ کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ زمانہ آگے بڑھے گا اور جب اس جنگل کی باتیں آگے کے دور میں کی جائیں گی تو اس جنگل کا اتہاس لکھا جائے گا، اور لوگ بتائیں گے کہ اس جنگل میں اتنی بھیانک آگ لگ گئی تھی. تو جہاں پر لوگ یہ بتائیں گے کہ جنگل میں آگ لگی تھی، وہاں پر لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون بجھا رہا تھا. ہائے 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 ہائے. وہاں پر لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ جنگل میں آگ لگائی کس نے تھی. بھائی متوجہ رہیں، اور جنگل میں آگ بجھا کون رہا ہے. جملہ تو اب آنے جا رہا ہے. اصل میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میری تاریخ اور اتہاس لکھا جائے تو وہاں میرا نام جنگل میں آگ لگانے والوں میں نہ لکھا جائے، آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے. میرا نام جنگل میں آگ لگانے والوں میں. دیکھیے یہ تو بات ہے، خدا کی قسم جو پیغام اس پرندے کا تھا نا، ہم سماج میں بھی یہی گزارش کرتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے کہ کہیں پر بھی اگر آگ لگ جائے تو آگ کا نام آگ لگانے والوں میں نہیں ہونا چاہیے، آگ بجھانے والوں میں ہونا چاہیے. صلوات بر محمد. اس لیے کہ جو آگ لگاتے ہیں کبھی وہ تاریخ میں زندہ نہیں رہتے، جو آگ بجھاتے ہیں زمانہ انہیں یاد رکھتا ہے. وقتی طور پہ مانا جائے گا کہ آپ یہ تھے اور آپ وہ تھے، لیکن جب وقت کروٹیں لے گا تب آدمی کہے گا نہیں یہ آدمی تھا جو صلح کرانے آیا تھا، یہ آدمی تھا جو حق کی بات کر رہا تھا، یہ آدمی تھا جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ بہرحال محرم کا ہمارا پیغام ہے، اور ہماری مجلسوں کا بھی اسی مثال کے ذریعے نوجوانوں تک بات پہنچ جاتا ہے، کہ اس لیے اس مثال کا میں نے سہارا لیا. اب امام حسین علیہ السلام کی جو اشاعت ہے، ہمیشہ سے 1400 سال سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ پیغام اور کچھ نہ کچھ معروضات قوم کے حوالے سے اور سماج کے حوالے پہنچاتے جا رہے ہیں. تو دیکھیے امام حسین کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب بات یہاں پر یہ بھی آتی ہے. اکثر لوگ سوال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بات ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہے جو میں نے آپ کے ممبروں سے سنی. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے آپ کے ممبروں سے ایک واقعہ میں نے سنا. ہم نے کہا کون سا واقعہ؟ کہنے لگے وہ جناب ابراہیم کا ایک واقعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں. ہم نے کہا پوری بات بتائیے کیا واقعہ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے واقعہ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ وہ جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا تھا، اور جناب ابراہیم کو جو امام بنایا تھا وہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے امتحان بہت لیے تھے. یہی تو سنتے آ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم سے امتحان بہت لیے، اور جناب ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے. جب کامیاب ہوتے رہے تو پھر اللہ جب بہت خوش ہوا تو اللہ نے انہیں اعزاز دیا اور ایک منصب دیا اور ایک انعام دیا. اللہ نے کہا آج سے میں نے تمہیں امام بنایا ہے. تو وہ جو جناب ابراہیم کا واقعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ امام بنایا، تو اس میں ایک واقعہ اور ایڈ کرتے ہیں. ہم نے کہا وہ کیا تھا؟ کہنے لگے وہ اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں جو لے گئے، اپنے بیٹے کو وہ جو قربانی کے لیے لے کے گئے. اب متوجہ رہیے گا. اب دیکھیے غیر آدمی ہم سے پوچھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ممبر سے ہمیں یہ سنا اور ہم مجلس سن رہے تھے باہر سے، میرے کانوں میں یہ بات آئی، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا جانتے تھے تو کلی سے کلی ملایا تو کچھ اور نتیجہ نکلا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو حق ہے، آپ اپنی بات بتائیے.
کہنے لگے میں نے آپ کے منبر پہ یہ سنا کہ جناب ابراہیم جو ہے وہ وہاں گئے تھے اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، آپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، پوری امت کہہ رہی ہے، اور آپ کے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرف پڑھا جاتا ہے. کہنے لگے مین معاملہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر یہ پڑھا اپنی مجلسوں میں اور اپنی خطابت میں یہ بتایا کہ جناب ابراہیم جیسے ہی اپنے بیٹے کو میدان میں لٹایا اور اس نیت سے کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے. اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اپنے بزرگان جو بیٹھے ہیں ان سے توجہ چاہتا ہوں. آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری بیٹے کے اوپر چلانے کی ارادہ اور نیت کی. جیسے ہی نیت کی تو شاید، اب میرا جملہ کیوں نہیں کہ شاید، ابھی تک تو اللہ کی راہ میں امتحان دے رہے ہیں، ہر طریقے سے تیار ہے، لیکن بہرحال اولاد کا معاملہ ہے، اور بیٹے کے لیے جب یہ مرحلہ آ جائے کہ اولاد کی قربانی دے رہا ہو تو وہ مرحلہ الگ ہوتا ہے. تو ہاتھوں کی جنبش، بھائی اللہ کے لیے قربان تو کر دیں گے، اس میں پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، لیکن جو باپ کی محبت ہے، وہ جو ہاتھوں کی جو جنبش تھی، ہاتھوں کا لرزنا اور کانپنا، یہ شاید ایک علامت اور پہچان بن گیا کہ پروردگار اب بچ کر. دیکھیے یہ میں نے احتیاط سے لفظیں کہی ہیں. اب بچ کا مطلب یہ نہیں کہ جناب ابراہیم نے کہا ہو، نہ انہیں نے اپنی زبان اور ہونٹوں سے نہیں کہا، میں محبت بتا رہا ہوں کیونکہ باپ کا معاملہ اور صاحبان اولاد بیٹھے اس چیز کی سمجھ بھی لیں گے. چونکہ ہاتھوں کی لرزش اور کپکپانا یہ علامت بن گیا کہ پروردگار اب بس، تو کوئی بات نہیں، چونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، اور اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ بیٹا قربان ہو جائے گا، کیونکہ جناب ابراہیم پوری طریقے سے آمادہ ہے. اب امام حسین تک پہنچنا ہے ہم لوگوں کو، اور جناب ابراہیم نے جنبش دے ہی نہیں جا رہے تھے چھری کو. اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل نے کہا ہاں پروردگار، ہاں میرے مالک. اللہ نے کہا جبریل نیچے دیکھ رہے ہو؟ اللہ نے کہا ہاں مالک پروردگار میں دیکھ رہا ہوں. کہا کیا دکھائی دے رہا ہے نیچے؟ کہا پروردگار تیرا ایک بندہ ہے جو تیری محبت کے امتحان میں اپنی اولاد کو قربان کرنے جا رہا ہے. اللہ نے کہا جبریل میں چونکہ نیتوں کا مالک ہوں اور میں دیکھ چکا ہوں کہ عنقریب بیٹے پر چھری چلنے والی ہے. متوجہ رہیے گا کہ لفظ پر، اللہ نیتوں کا مالک ہے. اللہ کہہ رہا جبریل چونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ ابراہیم کی چھری بیٹے کی گردن پر چلنے والی ہے. ابراہیم جبریل نے کہا پروردگار تو کیا حکم ہے؟ کہا جبریل خبردار اسماعیل ذبح نہیں ہونے چاہیے، اسماعیل ذبح نہیں ہونے چاہیے. کہ پروردگار جیسا تیرا حکم. جبریل آئے اور پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری امت نے دیکھ لیا کہ اسماعیل بچ گئے اور دمبا ذبح ہو گیا. سوال جو سماج اور معاشرہ اور دوسرے خیمے کے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ سوال اب آنے جا رہا ہے. وہ جناب ابراہیم سے جو جوڑ رہے تھے وہ کہہ لے کہ سوال میرا اب بن رہا ہے یہاں پر آپ کا. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہہ لے کہ سوال یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہاں پر جناب ابراہیم امتحان دے رہے ہیں اور اللہ نے نیتوں کو دیکھ لیا، اور نیت کو دیکھنے کے بعد اللہ نے چھری چلنے نہیں دی اور ابراہیم اسماعیل کو بچا لیا. تو جیسے وہاں پر اسماعیل بچا لیے گئے تھے ویسے ہی کربلا والے کیوں نہیں بچائے گئے؟ ارے خدا کی قسم متوجہ رہیے آپ کو سوال پہنچ گیا نا. دوسرے خیمے کا آدمی کیا پوچھ رہا ہے کہ وہاں پر بھی امتحان دیا گیا، کربلا میں بھی امام حسین امتحان دے رہے ہیں. بھائی ایک طرف امام حسین امتحان دے رہے ہیں، ایک طرف جناب ابراہیم امتحان دے رہے ہیں. اب یہ آئینہ ہے اور اس ایک آئینے میں آپ دو تصویریں دیکھ رہے ہیں. ایک طرف نبی ہے جو امتحان دے رہا ہے، ایک طرف امام ہے جو امتحان دے رہے ہیں. جناب ابراہیم نے وہاں امتحان دیا، اللہ نے کہا میں نے نیتیں دیکھ لی ہیں، ذبح نہیں ہونا چاہیے، بچا لو. لیکن کربلا کے میدان میں وہاں پر بھی اللہ نیتوں کا مالک تھا.
لیکن وہاں پر جو ذبح ہوئے وہ قربانی قبول کیوں کی گئی؟ تو ایک طرف نبی ہیں جو امتحان دے رہے ہیں اور ایک طرف امام حسین ہے جو امتحان دے رہے ہیں. تو جو پوچھنے والا سامنے والا ہے جو مخالف ہے ہمارا، وہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بھائی وہاں پر جو قربانی ہوئی وہاں پر ابراہیم کے بیٹے کو بچا لیا گیا اور یہاں پر نبی کے اولا اور اولاد کو وہاں پر صرف ذبح کر دی گئے. تو سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ وہاں کی جب قربانی قبول وہ کر لی گئی تو یہاں پر بھی روک لی جاتی. یہاں پر خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مرحوم، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور کیا خوبصورت ان کا تو مزاج ہی یہ تھا کہ وہ پانی جیسی مثالیں دے دے کر بڑے بڑے معاملات کو حل کر دیا کرتے تھے. تو ان کی مثال کو میں کوٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت یہاں پر جواب دیا، کہنے لگے وہ معاملہ اصل میں بہت چھوٹا سا تھا. وہ کہنے لگے اصل میں ہوا یہ کہ جیسے آپ کا ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ غالباً 1 سال کا 1.5 سال 2 سال جو بھی کہہ لیجیے، وہ بچہ جب کچھ کھانے لائق ہو جاتا ہے تو کہنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کھا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے لال اپنے بابا کو بھی کھلاؤ. تو جب آپ منہ کھولتے ہیں نا کہ اپنے بابا کو بھی دو تو وہ بچہ اپنے بابا کو بھی دیتا ہے. جب ماں بیٹھ کے کہتی ہے کہ میرے لال ماں کو کھلاؤ تو بچہ ماں کو بھی کھلا دیتا ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بھائی کو کھلاؤ تو بچہ بھائی کو بھی کھلاتا ہے، کیونکہ یہ تربیت کی جاری ہوتی ہے تاکہ بچہ شروع سے دینے کا اور کھلانے کا عادی ہو جائے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا. اور یہ بچے سے کہا جاتا ہے بیٹا کھلاؤ، بیٹا دو، بیٹا دو، بیٹا کھلاؤ، تاکہ وہ عادت میں آ جائے اور بچہ اپنے بڑوں کو اور بزرگوں کو دینا شروع کر دے، کھلانا شروع کر دے. تو یہ ہوتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دے رہا ہوتا ہے بچہ تو وہ ماں باپ ہو یا بھائی ہو کوئی بھی ہو وہ کبھی کھاتے نہیں ہیں، وہ کبھی کھاتے نہیں ہیں. وہ جو بھی دے رہا ہوتا ہے وہ واپس اسی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، کہتے نہیں میرے لال تم کھا لو. یہ کہتے ہیں نا نہیں میرے لال تم کھا لو، اور کبھی خود نہیں کھاتے ہیں، بچے کو واپس کر دیتے ہیں. جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے 30 سال کا ہو جاتا ہے پھر یہی بچہ اپنے اسی ماں باپ کو جو کل تک نہیں لے رہے تھے، پھر یہ بچہ جب جیسی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے لباس بھی انتظام کرتا ہے، ماں باپ کے لیے دوائیں بھی لاتا ہے، ماں باپ کی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی کرتا ہے. اور پوچھ لیتا بابا یہ چیز تو نہیں چاہیے؟ ہاں میرے لال یہ ضرورت ہے، بیٹے نے دے دیا. بابا یہ چیز کی درکار تو نہیں؟ ہاں میرے لال چاہیے. ماں نے کہا بیٹا مجھے دوا کی ضرورت ہے، بیٹے نے دے دیا. ساری چیزیں ہو رہی. سوال یہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہے اور وہی ماں باپ ہے. بھائی غور کریں، وہی بچہ ہے وہی ماں باپ ہے. اب میں ماں باپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا یہی بچہ کل آپ کو دے رہا تھا، آپ نے واپس اسے لوٹا دیا کہ نہیں بیٹا مجھے نہیں چاہیے تم لے لو. اور کل جب بڑا ہو گیا تو جو بیٹا آپ کو وہی چیزیں دے رہا ہے آپ نے قبول کر لی. کہنے کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے کا اس میں معاملہ یہ تھا کہ یہ جو میرا بیٹا تھا یہ کل تک عالم بچپن میں تھا. خدا کے لیے متوجہ رہیے گا، میں جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں. کل تک یہ جو میرا بچہ تھا یہ لاشعور تھا اور یہ پوری طریقے سے عالم بچپن میں جی رہا تھا. لہٰذا یہ مجھ میں اچھا ہی نہیں لگا کہ میرا چھوٹا سا معصوم بچہ مجھے کچھ دے اور میں لے لوں، اس لیے میں نے لوٹار دیا. جب یہ بچہ بڑا ہو گیا پوری طریقے سے جوان ہو گیا، اب مجھ پر ضروری یہ ہے کہ یہ جو مجھے دے گا وہ میں اس سے لے لوں گا. خطیب اکبر نے جملہ یہاں پر یہ کہا، وہ کہنے لگا اس میں معاملہ یہ ہوا کہ جناب ابراہیم کے دور میں عبدیت اور بندگی کا بچپنا تھا. جناب ابراہیم کے دور میں عبدیت اور بندگی کا بچپنا تھا. امام حسین کے دور میں بندگی پوری طریقے سے جوان ہو چکی تھی. یہی وجہ ہے ابراہیم نے اللہ کو جو دیا وہ اللہ نے واپس کر دیا، حسین نے جو دیا وہ اللہ نے قبول کر دیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ ابراہیم کے دور میں بندگی جو تھی ابدیت تھی وہ معصوم تھی، بچپنا تھا. امام حسین کے دور میں بندگی جوان ہو چکی تھی. لہذا ابراہیم نے اپنی بندگی کے بچپن میں جو دیا اللہ نے واپس کر دیا. نہ ابراہیم، امام حسین کے دور میں جو امام حسین نے قربانی دی اللہ نے وہ قبول کر لی. تو امام حسین ایک
اور دیکھیے یہ تو پیغمبر نے مسلم طریقے سے یہ حدیث فرما دی ہے نا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی۔ اور خدا کی قسم یہ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ یہ خالی یہ ہدایت کا جو چراغ کہا گیا تھا ہماری اپنی قوم کے لیے کہا گیا تھا، یہ تو پوری عالم انسانیت کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں اور آج کی تاریخ میں ہو سکتا ہے کہ اگر 30-40 سال پہلے جو علماء ہمارے مجلسیں پڑھ رہے تھے ان کے دور میں جو نیچے بیٹھنے والے جو عوام ہوتی تھی وہ شاید اس دور میں نہ سمجھ پاتی ہو کہ بھیا ہدایت کا چراغ کا مطلب کیا ہے اور لوگ کیسے ادھر آئیں گے، لیکن آج کی ڈیٹ میں ہر آدمی جانتا ہے کہ لوگ کیسے ادھر آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آج کی تاریخ میں تو سب کو پتا ہے، آج تو کسی کو کسی بھی طریقے کا نہ کوئی دلیلیں دینی ہے، نہ کسی طریقے کا کوئی ثبوت دینا ہے، نہ کوئی پرمان دینا ہے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کربلا والوں کی طرف لوگ کیسے، اگر ایسا ہی ہوتا کہ امام حسین کی طرف لوگ نہ آ رہے ہوتے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر شیعت کو اگر آپ سمیٹیں گے تو کیا تعداد نکلے گی؟ بہت مٹھی بھر قوم بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بھائی سارے دھرموں کو اگر اٹھا لیں گے آپ، سارے مکتب فکر کو اٹھائیں گے تو اس میں جو شیعہ نکلیں گے وہ تو بیچارے مٹھی بھر نکل پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شیعہ تو کربلا جا نہیں رہے خالی۔ بھائی بالکل دو دنی چار والی بات ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کوئی کروڑوں کی تعداد میں ہے ہی نہیں، ہم لوگ بھائی ہم لوگ تو مٹھی بھر قوم کہلاتے ہیں۔ تو یہ مٹھی بھر قوم تھوڑی کربلا جا رہی ہے، اگر یہ جاتی تو کروڑوں میں بنتے ہی نہیں۔ یہ تو ہر مکتب فکر کے لوگ جا رہے ہیں اور ہر قوم جا رہی ہے اور ہر قبیلہ جا رہا ہے اور ہر مذہب جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا بھی ہوگا ہر طریقے سے۔ بس بالکل آخری 5 منٹ کی بات اور یہیں سے میں رفتے مسائب لے رہا ہوں۔ دیکھیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں آ کر، بلکہ میں لفظ بدلنے جا رہا ہوں، اگر آپ متوجہ ہو گئے تو میں لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اہل بیت نے، جملے کی قدر کر لیجیے گا، اہل بیت نے کربلا سے پہلے ہر قوم کو پہچانوا دیا تھا۔ اہل بیت اطہار نے کربلا سے پہلے ہر قوم کو پہچانوا دیا تھا۔ میں لفظ بدلوں تاکہ بات پوری طریقے سے پہنچ جائے۔ رسول اللہ نے مکے میں رہ کے بتایا کہ مشرک کیسے ہوتے ہیں۔ آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ پیغمبر نے مکے میں رہ کے بتایا کہ مشرک کیسے ہوتے ہیں، مدینے میں رہ کے بتایا کہ کافر کیسے ہوتے ہیں، مولائے کائنات نے خیبر میں آ کے بتایا کہ یہودی کیسے ہوتے ہیں۔ آپ متوجہ رہے میرے جملے پر، مولائے کائنات نے خیبر میں آ کے بتایا کہ یہودی کیسے ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ مباہلہ میں اہل بیت نے آ کے بتایا کہ عیسائی کیسے ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ مباہلہ میں آ کے بتایا کہ عیسائی کیسے ہوتے ہیں۔ ایک قوم رہ گئی تھی جو پہچانی نہیں گئی۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک قوم رہ گئی تھی جو پہچانی نہیں گئی، وہ تھا یہ دنیا کا مسلمان۔ ہائے 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 ہائے، اب میں کھول کے نہیں کہہ سکتا بھائی، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچنا۔ ایک قوم رہ گئی تھی کہ جو پوری طریقے سے بے نقاب نہیں ہوئی تھی اور پوری طریقے سے پہچانی نہیں گئی۔ کربلا سے پہلے ہر قوم پہچانی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے کہا میں مدینے سے نکل رہا ہوں، اور کربلا کے میدان میں امام حسین آئے۔ اس سے پہلے سارے لوگوں کو پہچانوا دیا گیا تھا کہ کون کیسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام حسین کربلا کے میدان میں آئے اور میدان میں آ کے بتایا تاکہ پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ مسلمان کتنا خراب ہے۔ کربلا میں پہچانے گئے مسلمان، اس لیے کہ مدینے کی گلیوں میں تو ان کو چھپا لیا گیا تھا۔ اب اس لفظ کا آپ کو استعارہ سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ تو مدینے کی گلیوں میں نقاب ڈال دی گئی چہرے پر، اور مدینے کی گلیوں میں ان کو دائیں بائیں کر دیا گیا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ ان کے چہرے کے اوپر کتنے مکھوٹے لگے ہوئے ہیں، اور یہ نقاب ڈالے گھوم رہے تھے۔ امام حسین نے کہا نہیں، کربلا میں ان کو گھیر کر لاؤں گا۔ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ حسین کو گھیر کے لائے۔ حسین نے کہا میاں ہوش میں رہو، تم مجھے گھیر کے نہیں لائے ہو، میں تم کو گھیر کے لایا ہوں۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تم مجھے گھیر کر نہیں لائے ہو،
میں تمہیں گھیر کے لایا ہوں کربلا میں. میں چاہتا تو کربلا مدینے میں ہو جاتی. بڑا خوبصورت جملہ تھا یہ، حقیقت میں پیغام تھا اس سے. میں چاہتا تو کربلا مدینے میں کرتا، میں چاہتا تو اس سے پہلے کربلا ہو جاتی، لیکن میں کربلا میں آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ مجھے چہروں کے اوپر جو نقابیں پڑی ہوئی ہیں کلمے کی نقاب. میاں یہ جو کلمے کی نقاب ڈالے گھوم رہے ہو، میں اس سے زیادہ کیا کہوں. بس دیکھیے بہت وقت نہیں ہے، غالباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. صحیح صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی جو فضائل ہیں، جو قیامت تک اگر ہم لوگ ہمارے جیسے بے حیثیت اور بے اوقات لوگ پڑھتے رہے نا تو کبھی حق نہیں ادا کر پائیں گے. اور خدا کی قسم کسی خطیب، بڑے خطیب کا جملہ تھا کہ ہم لوگوں کو اگر عمر نوح مل جائے اور ہم لوگ پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو ہمارا سجدہ تمام ہو جائے گا، مگر اس گھرانے کا شکر نہیں ادا ہو پائے گا جو اس گھرانے نے ہمارے اوپر کرم کیے ہیں اور جو احسان ہمارے اوپر کیے. ایک غالباً علماء ایک روایت بیان کرتے جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنی، وہ میں آپ تک نقل کر رہا ہوں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی امام حسین کا چاہنے والا، ماننے والا، وہ کسی اجنبی علاقے میں چلا گیا، کسی بجر دیہات میں، بہت برس پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ دیکھا کہ جو لوگ بھی ہیں وہ سب علم سے بہت دور دور تک ان کا کوئی لینا دینا نہیں. تو اس نے کہا کیسے بتایا جائے کہ 10 محرم کا دن ان لوگ کے لیے کیا ہے، یہ تو پوری طریقے سے بے خبر اور انجان لوگ ہیں، تو کیا کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے. تو آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا؟ وہ جب بھی 10 محرم آتی تھی اور 10 محرم کا دن آتا تھا تو وہ اپنے گھر کے باہر نکل جاتا تھا. بس میں یہیں سے مشاہد کی طرف جا رہا ہوں، وہ اپنے گھر کے باہر نکل جاتا تھا. اور جب باہر چلا جاتا تھا تو وہاں جانے کے بعد اپنے محلے کے لوگوں سے کہتا تھا، سماج کے لوگوں سے کہتا تھا تم لوگ آؤ اور میرا گھر لوٹ کے لے جاؤ. اللہ اکبر. بس آپ متوجہ رہیے، میں 1.5 سے 2 منٹ میں مشاہد تمام کر رہا ہوں. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ گریبان چاک کر کے آتا تھا، آستینوں کو چڑھا کے آتا تھا اور بالکل بال بکھرے رہتے تھے. عاشور کا دن رہتا تھا. لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ عاشور کا دن کیا، اسے لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ عاشور کا دن کیا. ماتم دارو عجیب و غریب فقرہ ہے. وہ باہر نکلتا تھا اور باہر نکل کر چیخ کے کہتا تھا کہ میرے محلے والوں آؤ، میرا گھر لوٹ کے لے جاؤ، میرا سامان لوٹ کے لے جاؤ، میری چادریں لوٹ کے لے جاؤ، میرا بستر لوٹ کے لے جاؤ. 1 محرم آئی، کسی نے دھیان نہیں دیا. جب دوبارہ پھر 10 محرم آئی، خدا کی قسم پھر وہ آیا باہر، اور باہر نکلنے کے بعد لوگوں نے ایک بار دھیان نہیں دیا، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو. جب دوبارہ پھر 10 محرم کو آیا تو ایک مرتبہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو. جب وہ دوبارہ اگلے سال 10 محرم کو باہر آیا اور آنے کے بعد گریبان چاک کر کے کہتا ہے اے سماج والو آؤ میرا گھر لوٹ کے لے جاؤ، تمہیں واسطہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آؤ میرا گھر لوٹ کے لے جاؤ. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے جن کے اندر شرافت اور انسانیت تھی، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے کہ بھائی ذرا یہ تو بتا دے کہ آج کے دن ایسا ہوا کیا تھا کہ ہم تیرا گھر لوٹ کے لے جائیں. وہ کہنے لگا ارے میں یہی تو کوشش کر رہا تھا کہ تم میں سے کوئی آئے اور مجھ سے آ کے پوچھے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا. جیسے ہی پوچھنے والے نے پوچھا وہ کہنے لگا ارے بھائی ارے آج ہی کا تو دن تھا کہ چلتے تھے 4 سمت شبھالے حسین پر، ارے ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، ارے یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، ارے قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا.